اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک۔ قانونی نظام میں حضور کی اصلاحات کے حوالے سے ایک بات تو یہ کی تھی کہ طلاق کی حد متعین، تین سے زیادہ نہیں۔ تیسری طلاق کو آخری قرار دے دیا، اس کے بعد پھر نیا پروسیس ہوگا۔ یہ کس لیے تھا؟ لوگ تین طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق، عورتوں کو لٹکائے رکھتے تھے 10 سال، عورتیں بیچاری مظلوم۔ تو اس ظلم کو روکنے کے لیے تیسری طلاق کو آخری طلاق۔ ایک اصلاح ذکر کی تھی کہ لوگ نکاح پہ نکاح کرتے چلے جاتے تھے، حد متعین نہیں تھی، حقوق پورے نہیں کرتے تھے، تو 4 سے زیادہ کیا کر دی؟ یہ دو اصطلاحات کہ یہ حضور نے طلاق میں وہ کہ تیسری طلاق کے بعد چوتھی کا بحال نہیں، اور نکاح کا کہ چوتھی بیوی کے بعد پانچویں کا بحال نہیں ہے۔ یہ دونوں عورت پر ہونے والے ظلم کی بعض صورتوں کو روکنے کے لیے۔ اچھا، ایک اصلاح اور کی تھی کہ محرمات کی فہرست طے کر۔ اس زمانے میں قبائل کا اور علاقوں کا اپنا رواج، کسی کے ہاں قرآن پاک بس لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، باپ کی منقوہ سے بھی بعد میں کر لیتے تھے، حالانکہ وہ ستیلی ماں ہے۔ بات کے ہاں یہ تو ہمارے ہاں بھی، یہاں ہندوستان میں بھی، راجپوتوں میں پرانے ہندوؤں کے زمانے میں کزن سے نکاح جائز نہیں تھا۔ پھوپھیزاد، خالہ زاد، ماموزاد، چچا زاد، یہ کزن سے بہن شمار ہو۔ نکاح اب بھی پرانے کٹر راجپوت جو ہے نا، ان سے پوچھو، محسوس کرتے ہیں، رشتہ کرنے میں محسوس کرتے ہیں۔ پرانی جن کی روایات ہیں، وہ قبائل کے اپنے اپنے روایات۔ تو اس قرآن پاک نے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم عماتکم، وہ سارا فہرست بیان کر کے احل لکم ما وراء ذلک، محرمات کی قطعی فہرست طے کر دی، یہ حرمت ہیں، اور پوری فہرست بیان کر کے آخر میں کیا کہا؟ احل لکم ما وراء ذلکم۔ یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی حج کے یہ خاندان کے نظام میں، کہ محرمات طے کر دی کہ یہ محرمات ہیں، باقی سب جائز جس سے نکاح ہو۔ ایک اصلاح رضاعت کے حوالے سے۔ رضاعت جاہلیت کے زمانے میں بھی تھی، اس کا اعتبار بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے باقاعدہ حدود و قوانین۔ ایک تو محرمات کی فہرست میں شامل کر دیا، امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم، دودھ کا رشتہ کہیں تسلیم ہوتا تھا، کہیں تسلیم نہیں ہوتا۔ قبائل کے اقوام کے اپنے اپنے روایات تھے۔ اسلام نے رضاعت کو رشتے کا سبب تسلیم کیا ہے، رشتے کا نہیں، حرمت کا بھی۔ یہ مستقل ضابطہ ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، صرف ماں اور بہن نہیں، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد گرامی ہے، اس پر فقہاء نے رضاعت کے جو حدود متعین کیے ہیں، دودھ کے ساتھ بھائی بھی بنتا ہے، باپ بھی بنتا ہے، بھانجا بھی بنتا ہے، چچا بھی بنتا ہے۔ وہ جو افلاح کا واقعہ بخاری شریف میں ہے، جب نامحرم کے سامنے آنے کی ممانعت ہو گئی، افلاح حضرت عائشہ کے چچا لگتے تھے، رضائی، وہ آئے تو حضرت عائشہ نے روک دیا، دودھ سے پوچھوں گی، چلے آیا کرتے تھے۔ حضور تشریف لائے تو جب صلاح وہ افلاح آئے تھے، میرے دودھ میں چچا لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ہمارا چچا آئے، مسئلہ نہیں ہے، نہیں چچا بھی، یہ رشتہ بھی۔ حضرت عائشہ نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ، دودھ تو مجھے عورت نے پلایا ہے، چچا کدھر سے بن گیا یہ؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا، دودھ تو عورت نے پلایا، یہ خاوند اور خاوند کا بھائی، اور یہ اچھا، وہ چچا بن گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ رضاعت کو مستقل ایک سبب حرمت کا اور رشتے کا تسلیم کیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی۔ ابو سلمہ کی بیٹی حضور کی ربیبہ تھی، زینب بنت ابی سلمہ، ام المومنین ام سلمہ کی بیٹی۔ میں کہا یا رسول اللہ جوان لڑکی ہے، آپ شادی کر لیں۔ فرمایا خدا کے بندے، ایک تو میری ربیبہ ہے، میری منکوحہ کی بچی ہے، میری پرورش میرے بھائی کو اللہ تھی، اور دوسرا میری بھتیجی لگتی ہے وہ۔ ابو سلمہ نے اور میں نے صہیبہ کا دودھ پیا ہوا ہے، وہ تو ڈبل آرام ہے۔ ایک تو ربیبہ ہے، اس وجہ سے آرام ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے باپ نے ابو سلمہ نے اور میں نے صہیبہ کا دودھ پیا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی حضرت حمزہ کی بیٹی، جب وہ تو شہید ہو گئے تھے احد میں، فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کی بیٹی جوان لڑکی تھی، تو حضور کو یا رسول اللہ پیچھے شہزاد ہے، حمزہ کی بیٹی ہے، اس کا اعزاز اس میں ہے کہ آپ نکاح کریں۔ ہمارے میری بھتیجی ہے۔ حمزہ نے، میں نے، ابو سلمہ نے اکٹھے صہیبہ کا دودھ پیا ہے۔ تو رضاعت کا رشتہ بعد اس کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رضاعت کا رشتہ پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ SOPs طے کیے گئے۔ قرآن پاک میں، حدیث میں رضاعت کو رشتے کا سبب بھی، حرمت کا سبب بھی تسلیم کیا گیا، اور اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط بیان کیے۔ اسی طرح یعنی سسرالی رشتہ، ہماری امہات نسائکم، یہ سسرالی رشتہ ہے۔ جہیز میں اس کا اہتمام نہیں تھا، بیٹی فوق باپ سے نکاح کر لیا۔ امہات نسائکم، ہمارا بھائی، ہماری بیوی کی بیٹی، یہ رشتہ بھی تسلیم ہوا ہے۔ یعنی اس حرمت علیکم کی آیات میں اور آگے والمحصنات من النساء، اس میں رشتوں کی فہرست بھی بیان کی گئی ہے، رشتوں کی حدود بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ رشتوں کا جو تعلق تھا نا، یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی خاندان نظام میں، کہ یہ رشتہ قابل قبول ہے، یہ رشتہ قابل قبول ہے۔ ایسے ایک اور ذکر کر دیتا ہوں، زنا نسب کا سبب تسلیم ہوتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں زنا کو نسب کا سبب مانا جاتا تھا۔ بخاری کی روایت، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو باقاعدہ مرد عورت کا تعلق جائز تسلیم ہوتا تھا، اور جس کے نتیجے ایک ہے مرد عورت کا تعلق جائز تسلیم ہو، ایک ہے اس کا نتیجہ تسلیم ہو۔ نتیجہ تسلیم ہونے کا معنی کیا کہ نسب تسلیم ہو۔ اس کی مختلف صورتیں بیان کی، ایک تو یہ نکاح کہتے ہیں، دوسرا نکاح متع، نکاح موقت، وقت طے کر کے نکاح کرنا، وہ بھی تسلیم ہوتا تھا، اور ہمارے یہاں بھی خیبر تک تو تسلیم ہوتا تھا۔ حرمت کب آئی ہے؟ خیبر۔ پھر ایک موقع پہ وہ مخالطہ اسی سے ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر حضور نے اجازت دے دی، پھر منع کر دیا۔ پر خیبر تک تو ہمارے ہاں بھی یہ رشتہ نکاح موقت جائز تسلیم ہوتا تھا، اور جو رشتہ جائز تسلیم ہوگا اس کا نتیجہ بھی جائز تسلیم ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نسب۔ جس رشتے کو آپ اون کریں گے اس کے نتیجے کو بھی اس کو تسلیم کریں گے، وہی اس جائز رشتے کے نتیجے میں جو بچا ہوا ہے سب اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ، دو یہ فرماتی ہیں کہ ایک صورت یہ تھی کہ بعض عورتوں نے 6 7 7 8 9 سے کم ایک سوچ کے وہ تعلقات ہوتے تھے، ایک دوسرے کو پتہ ہوتا تھا۔ ایک عورت 5 6 7 8 9 مردوں سے تعلق رکھتی تھی، اور پتہ ہوتا سب کو۔ تو اب یہ رشتہ اگر وہ آپس میں راضی ہے، جیسا یہ آج کا قانون بھی یہی ہے، میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی، مرد عورت راضی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کا قانون ہی ہے۔ اچھا بچہ پیدا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ قانون تو باقاعدہ ضابطہ تھا، عورت کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ میرا حضرت عائشہ کی حد 9 سے کم،
اس کو کیا کہیں گے آج کی اصطلاح میں؟ گینگ ریپ. آج کی اصطلاح میں کیا کہہ رہا ہے یہ؟ گینگ ریپ، اجتماعی زنا. آپ یہی کہیں گے نا، 9 سے کم. اس کو پتا ہوتا، ان کو پتا ہوتا تھا، بلاتی تھی سب، اور بلا کر وہ یہ بچا ہوا ہے، تمہارے ساتھ میرا تعلق تھا اور یہ تمہارا ہے. جس کو کہہ دیا اس کو تسلیم کر لو. وہ عورت طے کرتی کہ اس کا ہے، اور وہ اس کو وہ انکار نہیں کر سکتا. یہ نسب ثابت ہو جاتا ہے. ایک صورت اس سے اگلی ہے کہ یہ تعداد متعین نہیں ہوتی تھی. دروازے پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا، ہر کلر آشا. دروازے باقاعدہ جھنڈے ہوتے تھے، یا جس کو آج کل کعبہ خانہ ہے. اس بازار میں اس کی اس وقت شکل یہ تھی. مول فرماتی ہیں دروازے پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا، کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتا، کوئی تعداد متعین نہیں ہے. اب یہاں بچہ پیدا ہوگی، اس کا کیا کہ نسب کس سے ثابت ہوگا؟ اس کے لیے وہ عورت اس دوران کے جن مردوں سے اس کا تعلق ہوا ہے ان کو بلاتی. باقاعدہ جرگہ ہوتا تھا، بچہ پیدا ہوا ہے، تم بھی آئے تھے، تم بھی آئے تھے، تم بھی آئے تھے، تم بھی آئے تھے، جتنے بھی ہیں، تعداد متعین نہیں. اس میں پھر وہ عورت کا اندازہ بھی زیادہ ہی کرے گی نا، یہ کس کا ہے. اور قیافہ شناس، اس کی انگلیاں کس پر ہیں، اس کا ناک کس پر ہے. قیافہ شناس اور عورت بل کے ان میں سے پھر طے کرتی تمہارا ہے، وہ تسلیم کر. میں آج مغرب سے جب گفتگو ہوتی میں کہتا یار تمہاری جاہلیت سے وہ جاہلیت اچھی تھی کہ بچہ جس کا بھی ہے طے تو ہوتا تھا نا فلاں کا ہے. تمہارا تو سنگل پیرنٹ کی بھرمار ہے. سنگل پیرنٹس کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، ماں کی طرف منسوخ کر دیا. پورا مغرب سنگل پیرنٹس کے قانون. ہم سے مطالبہ ہے، ایک دفعہ ایک این جی او نے مطالبہ کیا سنگل پیرنٹس کا قانون پاکستان میں نافذ ہے. تو بی بی تھی، میں نے کہا بی بی ہمیں اپنے باپوں کا پتہ ہے. پاکستان میں سنگل پیرنٹس کا قانون نافذ کیا، جو وہاں کیا وہ ہم نے کرنا ہے یہاں. پاگل ہو گئے. یا اس کا مطالبہ آیا تو میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا بی بی خدا کا خوف کرو، پاکستان میں 99% کو اپنے باپوں کا پتہ. سنگل پیرنٹ یہ ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہ چلے اس کو ماں سے منسوخ کر دیا جائے. ہمارے یہاں امریکہ صرف ایک سنگل پیرنٹ ہے. ہمارے یہاں فقہی طور پر صرف ایک سنگل پیرنٹ، نصب الی امہ ہی، ایک ہی شکل ہے. بچہ پیدا ہوا ہے، خاوند انکار کر رہا ہے میرا نہیں ہے، لیان ہو گیا ہے. تھوڑے دن میں آئیے، بچہ پیدا ہوا، خاوند نے انکار کر لیا میرا نہیں ہے. اس پر کیا ہوگا؟ لیان ہو گیا، تفریق ہو گئی. اب بچہ نصب الی امہ ہی، یہ ہے سنگل پیرنٹ. میں نے کہا ہمارے یہاں 100 میں سے ایک صورت ہے سنگل پیرنٹ کی، باقی سب کو پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے اس کا باپ کون ہے، اس کو بھی پتہ ہے میرا باپ کون ہے. مہربانی کرو، ہمارے یہاں اس قانون کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مغرب میں سنگل پیرنٹس کی تعداد زیادہ ہو. میں ان سے کہا تو تمہاری جاہلیت سے ابو جہل کی جاہلیت اچھی تھی یار. بچے کا کوئی ذمہ دار تو ہوتا تھا نا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی ذمہ دار تو حرام کا ہی صحیح، لیکن کوئی ذمہ دار تو ہے نا، اس نے پالنا ہے. اس کے ساتھ ایک لطیفہ اور شامل کر لیں، بات تب سمجھ میں آئے گی. یہ جاہلیتوں کا مقابلہ، جاہلیت قدیمہ، جاہلیت جدیدہ. ہیلری کلنٹن کا نام سنا ہوگا، ہے بھی امریکہ کی بڑی خاتون اول بھی رہی ہے، وزیر خارجہ رہی ہے. ایک صدارتی الیکشن ہار گئی تھی، بس دانشور خواتین پاکستان سے ایک دورے پر جب آئی ہیں. اس وقت کلنٹن صدر تھے یا خاتون اول تھی.
اسلام آباد کے دورے پر آئی، 2-3 دن رہی یہاں، تو روزنامہ جنگ نے رپورٹ کی، میرے پاس موجود ہے، یاد بھی شاید میرے پاس ہو یہاں، وہ کالج کے دورے پر رکھ لیا انہوں نے، گرلس کالج کا دورہ رکھ لیا اس کا، وہ ہیلری کلنٹن کا، اس نے ایک کالج کی بی اے کی طالبہ تھی، اس سے ہیلری نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا پاکستان میں طالبات کا ایجوکیشن پرابلم کیا ہوتا ہے، تعلیم کے دوران تمہیں کیا دقت ہوتی ہے؟ اس نے کہا محترمہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تعلیم میسر ہے اور لیبارٹریاں اور ریسرچ اور پریکٹیکل میسر ہے، لیبارٹریاں نہیں ہیں، لائبریریاں نہیں ہیں، کلاس روم میں تو تعلیم ہوتی ہے، اسٹڈی کہاں ہوگی؟ لائبریری میں، اور پریکٹیکل کہاں ہوگا؟ لیبارٹری میں، ہمیں وہ میسر ہے، پر یہ ملک کے وسائل زیادہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ ہے کہ ہم تعلیم تو حاصل کرتی ہیں لیکن اسٹڈی اور پریکٹیکل کے ہمیں تجربات کے مواقع میسر نہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے ان سے اس سے پوچھ لیا ہیلری کلنٹن سے کہ آپ کے ہاں طالبات کو کالج میں یونیورسٹی میں ایجوکیشن کے حوالے سے کیا پرابلم ہوتی ہے؟ لڑکیوں کی تکلیف تھی، صاحب جو نے کہا ہمارے یہاں اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کالج تک پہنچتے پہنچتے اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، جس کے پالنے کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ہوتی، وہ مصیبت میں پڑی ہوتی ہے کہ بچہ پالے کہ پڑھے۔ یہ ہیلری کلنٹن کا الفاظ بتا رہا ہوں، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں یار تمہاری جاہلیت سے ابو جہل کی جاہلیت سے کوئی ذمہ دار ہوتا تو تھا نا، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، تو خیر یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اسلام نے ایک باقاعدہ نکاح دائمی اس کے ساتھ باقی سب ممنوع کرا، باقی سب زنا کے۔ ایک اگلی بات، اب اسلام میں زنا نسب کا سبب نہیں ہے، اس پر باقاعدہ مقدمہ بخاری شریف میں مقدمہ منقول ہے، حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا فتح مکہ پر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زمعہ کے درمیان۔ عبد بن زمعہ سودا بنت زمعہ کے بھائی ہیں، ام المومنین کے، یہ سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص نے فتح مکہ پر ایک نوجوان کو قابو کر لیا، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے مجھے وصیت کی تھی کہ فلاں خاندان میں یا سودا کے گھر میں، سودا کے باپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا نا وہ زمعہ کا نہیں ہے، میرا ہے، تمہارا بھتیجا لگتا ہے، میرا بیٹا ہے، قابو کر لینا۔ وہ قابو ہو جاتا تو سعد نے قابو کر لیا، میرا بھتیجا ہے، وہ بھائی فوت ہو گیا تھا، میرے بھائی نے مجھے وصیت کی ہے، بھائی عتبہ بن ابی وقاص کافر فوت ہوا تھا کہ وہ فلاں لڑکا جو میرا ہے، اس عورت کے وہ لونڈی تھی، ابن ولیدۃ زمعہ تھا، زمعہ کی لونڈی کا بیٹا اس کا نہیں ہے، میرا ہے، سعد نے قابو کر لیا۔ اب عبد بن زمعہ کہ وہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، ولد علی فراش ابی، میرے باپ پہ بستر میں پیدا ہوا، میرا بھائی ہے، یہ تنازع ہو گیا سعد بن وقاص کا اور عبد بن زمعہ کا، وہ کہے میرا بھتیجا ہے، وہ کہے میرا بھائی ہے، بڑی تفصیل بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے، حضور کی خدمت پیش ہوا، دونوں کی بات سنی، اب نہیں بھائی، الولد للفراش وللعاہر الحجر، اس موقع کی بات، بچہ نسب صاحب فراش کا ہوگا، زانی کو نسب میں ملے گا پتھر پڑے، الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ کس کا ہے؟ اس کے بستر میں، زانی کو نسب نہیں دیں گے، زانی کو کیا کریں گے؟ یہ میں آج کرتا کہ حضور نے اس مقدمے میں اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد زنا نسب کا سبب تسلیم نہیں ہو، زنا نسب کا سبب تسلیم وہی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، باقاعدہ نکاح یا لونڈی، اس کے سوا کسی اور سے کوئی نسب وسب کیا تو زنا کو نسب تسلیم ہوتا، آج بھی تسلیم ہوتا ہے، آج بھی پوری مغربی دنیا میں اگر کوئی آدمی کہہ دے یہ بچہ میرا ہے، عورت تصدیق کر دے، نسب تسلیم ہوتا اس کا۔ عورت انکار کر دے یا عورت کہے کہ بیٹا اگر میرا نہیں ہے تو فیصلہ ڈی این ٹیسٹ سے ہوتا ہے۔ آج کل زیادہ تر مرد دعوے دار نہیں ہوتے، عورت دعوے دار ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا ہے، یہ مانتا نہیں ہے، تو فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ ڈی این ٹیسٹ۔ آج بھی زنا نسب کا سبب ہے، لیکن اسلام زنا کو نسب کا سبب الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ تو 3 اصلاحات میں نے ذکر کیا آج۔ کیا کیا ذکر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ محرمات کی فہرست وقت کوئی بام نہ ہو، دوسری بات رضاعت کو حرمت کا باقاعدہ سبب قانونی طور پر تسلیم کیا، اور تیسری بات کہ زنا کو نسب کے اسباب سے خارج کر، نسب کے سبب صرف 2 ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ او ما ملکت ایمانہم کیا ہے؟ ایک مستقل نشست چاہتا ہے، یہ خیر اس پہ بات کریں گے۔ تو اصلاحات پہلے بیان کی تھی، 3 آج گنتے جائے ذرا، تو آخر میں حساب کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا